ہے۔ اللہ جہاں چاہتا اس زمین پر آدم کو اتار دیتا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے ہند کی زمین سے اتارا۔ اب یہاں ایک اشارہ دے کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اہل عشق اس کو یوں کہتے ہیں، اس لیے کہ جب کہیں سے سواری چلتی ہے، توجہ کرنا، جب کہیں سے سواری چلتی ہے تو جو سب سے قریب اسٹاپ ہوتا ہے وہاں پہلے مسافر اترتے ہیں۔ تو جنت سے مسافر چلا اور زمین ہند پہ اترا، اس کا مطلب یہ ہے جنت سے ہندوستان کا رشتہ بڑا قریب کا رشتہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس لیے کہ جنت میں ہر نمازی جائے یہ ضروری نہیں ہے، جنت میں ہر روزے دار جائے یہ ضروری نہیں ہے، جنت میں ہر حاجی جائے یہ ضروری نہیں ہے، جنت میں ہر عالم جائے یہ ضروری نہیں ہے، جنت میں ہر مفتی جائے یہ ضروری نہیں ہے، مگر جنت میں ہر عاشق رسول جائے گا یہ ضروری ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں ہند سے مجھے اپنے عاشقوں کی خوشبو آتی ہے۔ اقبال کہتے ہیں میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ ہندوستان کی سرزمین، حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے تو سب سے پہلے نور محمدی کی زیارت جس زمین کے ٹکڑے نے کیا، کیونکہ آدم علیہ السلام اپنی پیشانی میں نور محمدی لے کر آئے تھے، تو سب سے پہلے نور زمین کے جس ٹکڑے نے نور مصطفیٰ کو دیکھا ہے پیشانی آدم نے، وہ ہندوستان کی سرزمین ہے۔ غور فرمائیے گا، پھر آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول، جب آدم علیہ السلام زمین پہ تشریف لائے تو آپ نے یہاں وحشت دیکھی، اندھیرا اندھیرا دیکھا، تو اندھیرے میں دل نہیں لگتا تھا کیونکہ جنت میں اجالا تھا، تو اللہ نے حضرت جبریل سے فرمایا کہ جاؤ آدم کے قریب کھڑے ہو کر اذان پڑھو، تو حضرت جبریل نے آدم کے قریب کھڑے ہو کے اذان پڑھی۔ ابھی یمن، شام اور عرب اذان کے نام سے ناواقف تھے، سب سے پہلی اذان کی آواز اگر کہیں گونجی ہے تو وہ ہندوستان کی سرزمین ہے۔ اندازہ فرمائے یہ ہند کی زمین ہے، ہندوستان کی زمین بڑی قیمتی زمین ہے، اور اللہ کی نگاہ میں بھی یہ زمین منتخب ہے، رسول اللہ کی نگاہ میں بھی یہ زمین منتخب ہے۔ خود اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو ہے اس زمین کی جڑی بوٹیوں کی تعریف فرمائی ہے۔ اگرچہ ان حدیثوں کی جو وہ سند پر اور ان حدیثوں کی جو وہ اسناد پر محققین نے ذوق کا حکم لگایا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں جو اہل علم ہے کہ فضائل